میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ کٹر ہندو تھا اور کانگریس جماعت سے اس کی خاص وابستگی تھی۔ میرا باپ اپنے علاقے کی خاص سیاسی شخصیت تھا، جبکہ میری ماں سکھ گھرانے سے تھی اور گرو نانک کو ماننے والوں میں سے تھی۔ ایسے میں زندگی کی کافی عرصے تک مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ میرا خدا کون ہے، ایک جانور جو کہ ہر چیز کے لیے ہمارا ہی محتاج ہے، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ صرف ایک بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوتے تھے۔ ایک طرف باپ کا خدا گائے تھی جس کو تینوں وقت چارہ پانی جگہ پر جا کر دینا پڑتا تھا، اور پھر اس کے بدبودار فضلے کو مقدس سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرا باپ دن بھر اپنی خدا کی خدمتیں کرتا، اس کے لیے الگ ملازموں کی فوج رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے باپ کا خدا جو کہ ایک گائے ہوتی تھی، چند سال گزرنے کے بعد خود بخود مرا جاتی تھی۔ اس کے مردار وجود کو کسی اچھوت کی طرح کسی ویران جگہ پر پھینک دیا جاتا تھا، جہاں گائے ماتا کی مردار وجود کو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو نہ تو مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ ہی جانوروں کی خوراک بننے سے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی جب تک اس کی ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت رہتا تھا وہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی تھیں۔ دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گاؤں ماتا کا سوگ منانے کے بعد ایک نیا اور نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا تھا جو اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے، اور یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمد ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف اماں ہزاروں چیزیں پکا پکا کر گرو نانک کے لیے لے کر جاتی تھیں، ان کی نظر کیا کرتی تھیں۔ کبھی تو وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتیں تو اماں خوش ہو جایا کرتی تھی کہ بابا گرو نانک نے ان کی نظر کھا لی، اب اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں جوں کی توں پڑی رہا کرتی تھیں، جس پر اماں اداس ہو جاتیں اور کہتی کہ بابا جی ہم سے ناراض ہیں۔ بابا کی ناراضگی اماں کو بے چین کر دیتی تھی، اور پھر اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو جایا کرتی تھیں۔ جب تک اماں کو بابا جی کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آتی تب تک اماں دوسرا کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ اس سب کے دوران میں بہت الجھ کر رہ جایا کرتی تھی۔ مجھے ان خداؤں کی کچھ سمجھ نہ آتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اسی لیے شروع سے ہی مجھے ایک ایسی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا جس سے میں نے راستہ ڈھونڈ کر نکلنا تھا اور اپنی مراد کو پہنچنا تھا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے گائے ماتا اور بابا گرو نانک کی بہت پوجا اور تسبیحاں کی تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی میری الجھن کو دور نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میری الجھن کا حل یہاں تھا ہی نہیں۔ میرا ہندو دھرم کا نام تھا اور ابا کا نام کرسچن لال تھا۔ گاندھی جی ہمارے پرکھوں میں سے تھے۔ میں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد انڈیا سے ہی حاصل کی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، ایک ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ ایف ایس سی میں فرسٹ ڈویژن آنے کے بعد میرا داخلہ مانچسٹر کی کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا گیا تھا۔ آج ہی میں نے رخصت سفر باندھا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسے راستے پر جہاں مجھے میری منزل ملنی تھی، جہاں مجھے ہدایت کی روشنی سے ہمکنار ہونا تھا، جہاں میری زندگی کو بدل دیا جانا تھا۔ مانچسٹر کی زمین پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ ایک خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی جو جسم سے ٹکرا کر روح تک سکون پیدا کر رہی تھی۔ شاید اس جگہ کو میرا ہی انتظار تھا۔ میرا جس مضمون میں داخلہ ہوا تھا وہاں کی سیٹیں میرے آنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھیں۔ ایسا ہی اللہ کو منظور تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے کچھ مہینوں کے لیے دوسرے مضمون کی جماعت میں بیٹھنا ہے۔ 3 مہینے بعد ایک ٹیسٹ لیا جانا تھا جس میں اسٹوڈنٹس کی چھانٹی کی جانی تھی اور میرٹ کے لحاظ سے سیٹیں دی جانی تھیں۔ خیر مجھے جو سیٹ ملی میرے بینچ میں ایک مسلمان لڑکی تھی جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس کا نام جویریہ تھا۔ اس نے میری طرف بات چیت کرنے کے لیے راہ و رسم بڑھائی تھی، مگر اس سے بات کرنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں ویسے بھی کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں نے اس کو کوئی خاص گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ وہیں پاس کے ہاسٹل میں میری رہائش تھی۔ یوں تو میں اپنا کمرہ بھی الگ ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن ہاسٹل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مجھے کم از کم ایک لڑکی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہی پڑے گا۔ بادل نخواستہ میں خود پر جبر کر گئی، اس چیز کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اگلے دن میری روم میٹ روم میں آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں اور کیا نہیں، کیونکہ میری روم میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی مسلم لڑکی جویریہ ہی تھی۔ مجھے ایک مسلم کے ساتھ روم شیئر کرنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے میں نے ایک بابا گرو نانک کی مورتی رکھی ہوئی تھی جو میری ماں نے آتے وقت میرے ہاتھ میں پکڑائی تھی،
اور دوسری طرف نئے گائے ماتا کی تصویر تھی جسے ہمارے گھر آئے بامشکل ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ گائے ماتا کا آشیرواد ہی تھا جو میری پہلی ڈویژن آئی ہے۔ خیر، ان دونوں کے علاوہ میں اپنے ساتھ اپنے دھرم کی کوئی اور چیز نہیں لائی تھی۔ مسلم لڑکی مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا، پھر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تھی۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کو میں نے کمرے کی پچھلی سائڈ دی تھی، جبکہ دروازے والی سائڈ میں نے خود رکھی ہوئی تھی۔ یہ پارٹیشن میں نے اپنے طور پر ہی کیا تھا، مگر جب میں کمرے میں واپس آئی تو اس پارٹیشن والی جگہ کمرے کے عین بیچوں بیچ ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا جو کمروں کے وسط مکمل طور پر الگ الگ دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے ذرا سا پردہ سائڈ پر کر کے دیکھا، اس نے اپنے والے سائڈ کو انتہائی نفاست سے سجایا ہوا تھا اور بیڈ کے سائڈ پر ایک خوبصورت سا قالین بچھا کر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے ایک دو آوازیں دیں لیکن اس نے میری طرف نہ دیکھا تھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا تھا۔ اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پر مجھے غصہ سا آ گیا تھا۔ میں نے پردہ برابر کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پردہ ہٹا کر باہر آئی اور مجھے کہنے لگی، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دراصل میں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے آپ کو جواب نہیں دے سکی۔ اگر میں آپ کو جواب دے دیتی یا میں آپ کی طرف دیکھ لیتی تو میری نماز ٹوٹ جاتی۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟ میں نے اسے پوچھا، تم یہ بتاؤ یہ نماز کیا ہے؟ کوئی یوگا وغیرہ کی پریکٹس ہے کیا؟ مگر تم تو مجھے اچھی خاصی سلم اور سمارٹ نظر آ رہی ہو، تو تمہیں کسی یوگا وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ سب کیا کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، نماز کوئی یوگا یا کوئی پریکٹس نہیں ہے، نماز ہماری عبادت ہے۔ جیسے آپ اپنے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جن کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ میں کسی ڈانس کسی کیفیت میں اسے سنتی جا رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر میں چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میرے دل کی حالت بدل رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ پردہ کیوں لگایا ہے؟ وہ کہنے لگی، وہاں سامنے آپ کے خدا رکھے ہیں، ان کے سامنے میری عبادت نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے میں نے یہ پردہ لگایا ہے تاکہ آپ بھی ایزی رہیں اور مجھے بھی آسانی ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی طرف واپس چلی گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میرا زیادہ تر وقت جویریہ اور باقی مسلم سٹوڈنٹس کو دیکھتے اور جانچتے ہی گزر جایا کرتا تھا۔ مجھے اب جویریہ کی ایک ایک عادت ازبر ہو چکی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھنے میں دلچسپی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی عادات مجھے اس کی طرف بہت مائل کیا کرتی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی تو مکمل پردے میں ہوتی تھی، یہاں تک اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور ناخن تک چھپے ہوئے ہوتے۔ آنکھوں کے سامنے وہ جالی دار پردہ ڈالے رکھتی تھی جس سے اسے باہر دیکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق وہ دن میں 5 وقت اپنی عبادت کیا کرتی تھی اور کبھی کبھی تو وہ رات کے وقت بھی وہی عبادت کر رہی ہوتی تھی۔ نہ جانے اب یہ کون سا وقت تھا، اس نے تو مجھے صرف 5 وقت کی عبادت کا بتایا تھا۔ میں اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی، وہ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا ورد تھا جو وہ دہراتی رہتی تھی۔ صبح اور شام کے وقت وہ کوئی موٹی سی کتاب لیے اسے پڑھتی رہتی تھی۔ یہ کتاب ہمارے کورس میں تو نہ تھی، جس طرح وہ کتاب کو سنبھال کر رکھتی تھی اس سے یہی لگتا تھا کہ یہ اس کی مقدس کتاب ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی یہ عادت اور اس کی عبادات اچھی لگنے لگی تھیں۔ ایک دن اسی طرح جب وہ صبح کے وقت وہ کتاب پڑھ رہی تھی تو اس وقت وہ بآواز پڑھ رہی تھی۔ کبھی اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے پردہ ہٹا کر اسے دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتی ہوئی اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد وہ کتاب بند کر کے چوم کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھی تھی، پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، نہیں، وہ تم کچھ پڑھ رہی تھی نا؟ وہ سن کر میں یہاں آ گئی تھی، مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ سب سننا۔ کیا تم میرے لیے دوبارہ سے پڑھ سکتی ہو؟ مجھے سکون سا محسوس ہو رہا ہے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی، وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں کی مقدس اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے جسے پڑھنے اور سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔
ان آداب کو مد نظر رکھنا اس کے احترام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسے چھونے والے کے لیے پاک اور باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے وہی چھوتے ہیں جو کہ پاک ہے۔ میں انتہائی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ میں نے اسے پوچھا، وضو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وضو کا مطلب پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ فرائض اور کچھ سنتے ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد وضو پورا ہوتا ہے۔ میں نہ جانے کیوں اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، جن کے جوابات وہ مجھے انتہائی محبت اور تحمل مزاجی سے دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھیں۔ جو مجھے اسلام کے متعلق آگاہی ملتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک ہی مرتبہ میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ ابھی میں اسلام کے متعلق کچھ معلومات ہی حاصل کر پائی تھی۔ میرا اسلام کو جاننے کا سفر ابھی جاری تھا کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری ماں شدید علیل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی۔ جویریہ نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے گی کہ میری ماں کی تکلیف کم ہو جائے، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے میری ماں کے لیے دعا کی تھی۔ میری تلاش ابھی تک جاری تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا مجھے مانچسٹر آئے ہوئے۔ اب تک میری معلومات میں حد درجہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسلامی معلومات حاصل ہونے کے بعد، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کے بعد میں اس مقام پر کھڑی ہو گئی تھی کہ میں ایک مرتبہ لرز کر رہ گئی تھی کہ ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے تھے اور ہم یہاں آخر آ کر کیا رہے تھے۔ ہمارا تو کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، جبکہ خدا تو صرف ایک ہی ہے، جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی سنائی دیتا ہے۔ وہ ظاہر بھی تھا اور باطن بھی تھا، جو بنا کہے دلوں کا حال جان لیا کرتا تھا۔ اس کو کچھ کہنے یا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک یہ ہمارا اصلی خدا ہے اور باقی سب رانگ نمبر تھے۔ اسی دن مجھے پی کے فلم بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس نے رانگ نمبر کیوں کہا اور کس لیے دکھایا گیا تھا۔ ہماری آنکھوں میں واقعی جہالیت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں، لیکن وہ اللہ ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر کرم کیا تھا، جو مجھے ہدایت سے نوازا تھا۔ میں نے جویریہ سے اپنے دل کی بات کر لی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس سے یہ بات مذاقاً کہی ہے۔ اس نے مجھے کہا، اچھی طرح سوچ لو، ایک مرتبہ تم اس میں داخل ہو گئی تو اس سے مکرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ بات مذاق میں کرنے والی نہیں ہے۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی کہ کوئی بھی میری طرح ہندو ذات کا شخص اس طرح اچانک اٹھ کر اسلام قبول کرنے کا کہہ دے گا تو سب کو مذاق ہی لگے گا نا۔ کون یقین کرے گا کہ اس معاملے میں بالکل سیریس ہوں۔ یہی حالت جویریہ کی بھی تھی۔ اس کو بھی میری بات مذاق ہی لگی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں واقعی سنجیدہ ہوں اور کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے پہلے مجھے وضو کروایا اور پھر مجھے کلمہ پڑھایا تھا۔ اسے پڑھنے کے بعد میں دار اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے میرا اسلامی نام نور العین رکھا تھا اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام کی بنیادی عبادات اور بنیادی باتیں سکھائیں اور مجھے کہا کہ کوشش کرنا اب تمہارا کوئی بھی عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت تم مجھ سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہاری سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تم بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ جو ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ میری بے چین روح کو قرار مل گیا تھا۔ میری تلاش مکمل ہو چکی تھی۔ میں جس منزل کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی تھی، مجھے وہ منزل حاصل ہو چکی تھی۔ اسلام میں داخل ہو کر مجھے میری بے مقصد زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ نماز کے ساتھ ساتھ میں نے جویریہ سے قرآن پاک پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مجھے طلب زیادہ تھی، اسی لیے میں جلدی سیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ مجھے اسلام میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ آج کل اب ہر روز مجھے کالز کر کے گھر بلا رہے تھے۔ مجھے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن میں اب وہاں نہیں جانا چاہتی تھی
کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھے وہاں ساری ہندو رسومات کرنی پڑیں گی، جو کہ اب میں کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ابا کو علم ہو گیا تو ابا تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی پریشانی جویریہ سے بیان کی تو جویریہ نے کہا کہ اگر کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ تمہارے والدین ہیں، اگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں وہاں جانا چاہیے، بس تم انہیں یہ نہ بتانا کہ تم اپنا مذہب بدل چکی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں کیسے چھپاؤں گی یہ بات، تم جانتی ہو میرا رہن سہن، بول چال، لباس سب کچھ بدل چکا ہے، ایسے میں کیسے کچھ چھپا سکتی ہوں؟ میں مسلمان ہوں، انہیں تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ ابا مسلمانوں کے کتنے خلاف ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جویریہ میرے پاس بیٹھی مجھے کہنے لگی تم خود کو بے پردہ نہ ہونے دینا، باقی لباس کوئی بھی پہن لو، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، تم نیچے کچھ بھی پہن کر اوپر لانگ کوٹ پہن لینا، سارا مسئلہ ہی ختم۔ ایک دم سے جویریہ کا شکریہ ادا کرتے میں اس کے گلے لگی تھی، وہ بہت اچھی تھی، اس نے چٹکیوں میں ہی میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ رہی صحیح پریشانی کورونا نے دور کر دی تھی۔ میں نے ایک بڑی سی ہیڈ کیپ لے لی تھی جس کو میں سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور کورونا سے بچاؤ کے لیے منہ پر ماسک لگاتی تھی، جس سے میرا پردہ برقرار رہا تھا۔ میں نے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی پریشانی کا حل نکل سکتا ہے۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، کچھ شاپنگ کی اور پھر جویریہ سے ڈھیروں دعائیں لے کر انڈیا کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب میں اس قدر کنفیوز ہوئی تھی۔ میرے جیسی کانفیڈنٹ لڑکی آج اپنے ہی گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ جوں جوں گھر قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، مگر ایک اطمینان بھی تھا کہ میری حفاظت اب میرے مالک کے سپرد تھی۔ یہی سوچ کر میں خود کو ریلیکس کرتے ہوئے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتی میری دادی ٹرے میں آرتی کا سامان لے کر آ گئی تھیں۔ پہلے انہوں نے مجھے ناریل دیا تھا، ناریل کے بعد میری تلک کی رسم ہوئی اور پھر میری آرتی کی گئی، جو میں نے انتہائی مشکل سے کی تھی۔ اگلا لمحہ پھر سادہ تھا۔ میں نے پرساد لے لیا تھا، لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ اب اس کو کھانا میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، اسی لیے میں نے وہ پرساد چپکے سے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، سوکھ کر وہ کانٹا ہو چکی تھی، کینسر کی تکلیف اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ ابو نے بہت جگہوں سے علاج کروایا تھا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ اماں کے بستر کے قریب گنگا جل اور نہ جانے کن کن چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سرہانے اور پینتی پر نیم کے پتے باندھے ہوئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اماں کا کمرہ صاف کیا تھا، اس کمرے کی ساری فالتو چیزیں ہٹا دی تھیں۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے جو سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی وہ میری عبادات کی تھیں۔ میں یہاں کوشش کے باوجود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پر سوار رہتا تھا جس کی وجہ سے میری نمازیں رہ جاتی تھیں۔ میں رات کے پچھلے پہر پھر دن بھر کی ساری نمازیں ادا کرتی تھی اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر دم بھی کر دیا کرتی تھی، جس کے بعد اماں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سکون کی نیند سو جایا کرتی تھیں، ورنہ تو تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ پوری پوری رات لاٹھی کے سہارے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی تھیں۔ تکلیف انہیں لیٹنے نہ دیتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر اماں کو دم کیا۔ اب میں کافی دیر سے کمرے کے چکر کاٹ کاٹ کر اب بیڈ پر لیٹی تھی۔ رات کے 2 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ عموماً تو اماں 1 بجے تک سو جایا کرتی تھیں، لیکن آج ابھی تک جاگ رہی تھیں۔ دم کرنے کے بعد میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سوئیں اور پھر میں نماز ادا کر سکوں۔ کچھ دیر بعد ہی اماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے اماں کو سویا ہوا دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر وضو کر آئی اور نماز پڑھنے لگی، اس بات سے انجان کہ اماں میری ساری حرکات دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ بولیں، لیکن جب اگلی دوپہر کو میں جاگی تو گھر میں وویلا مچا ہوا تھا۔ اماں نے سب کو ہی میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں۔ ابا انتہائی غصے میں تھے، ان کا پارا تو 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی یہ کام کر چکی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا۔
اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ابا کے سامنے اقرار کر لیا تھا اور ابا نے مجھے ایک ساتھ کئی تھپڑ بھی مارے، مگر مجھے ملال نہ ہوا۔ ابا بندوق لینے کے لیے جیسے ہی کمرے میں گئے، میں گھر سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی، کیونکہ ابا مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے اسٹیشن پر آ گئی تھی۔ ریل کے چلنے کا وقت ہونے والا تھا اور میرا ارادہ یہی تھا کہ جلد از جلد ٹرین میں سوار ہو کر فی الوقت کے لیے ابا کی نظروں سے دور ہو جاؤں گی۔ میں جیسے ہی قدم اٹھانے لگی کہ اچانک میرے پاؤں ٹرین کی پٹری میں پھنس گیا۔ ابا اور وہاں کھڑے سارے ہندو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابا نے کہا، اب اپنے رب سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں، کیونکہ ٹرین تو آنے والی ہے اور تمہیں کچل کر نکل جائے گی۔ میں نے بھی بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ میرے کانوں میں جویریہ کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ شاید یہی میری پہلی آزمائش تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ یقیناً اس نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی میرے دل سے ہر قسم کا ڈر نکل گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں، ٹرین میرے قریب آ رہی تھی، جب اچانک میرے کانوں میں ایک زوردار کھڑاک کی آواز پڑی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تھا اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی میں بے اختیار اپنے رب کا شکر بجا لائی تھی۔ ٹرین میرے بالکل سامنے سے تیز آواز کے ساتھ گزرتی چلی تھی، جبکہ یہ منظر دیکھتے ہی ابا بھی سجدے میں گر پڑے تھے۔ یہ اللہ کی ہی قدرت تھی کہ بجلی کی تیزی سے پٹری کو ایک لمحے میں کاٹ دیا، جس کی وجہ سے ٹرین میری طرف آنے کی بجائے ساتھ سے گزرتی دوسری پٹری پر چڑھ گئی۔ سب حیران پریشان سے ٹرین کو دوسری پٹری پر بنا کسی نقصان کے صحیح سلامت جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک چمتکار تھا۔ سب پریشان اس لیے تھے کہ اس چمتکار کو کرنے والا کوئی بابا، کوئی دیوتا یا کوئی گائے ماتا یا شیو دیوتا نہیں تھے۔ یہ سب کرنے والا میرا خدا تھا، میرا اللہ تھا، جو ہر چیز پر قادر رکھتا تھا۔ وہ میرا اللہ ہے جس کے حکم سے کائنات کی ہر چیز چلتی ہے۔ وہ تو قادر ہے، وہی تو ہے جو ہواؤں کا بھی رخ بدل دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے ٹرین کا رخ موڑنا کون سا مشکل کام تھا۔ ابا نے آ کر میرا پیر چھڑوایا اور مجھے کہا کہ مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا دو جس نے تمہیں موت کے منہ سے نکالا ہے۔ بجلی کی زوردار کڑک سے ان کے دل پر لگی مہر بھی ہٹ گئی تھی۔ اللہ نے انہیں بھی ہدایت سے نواز دیا تھا۔ گھر آ کر سب سے پہلے ابا نے گائے ماتا کو کھول کر بھگایا تھا۔ اس کے بعد سب کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میں نے بھی اماں کو غسل کرا کر کلمہ پڑھایا تھا۔ وہ کلمہ اماں کا آخری کلمہ تھا۔ اماں کی روح شاید اسی کلمے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے کینسر ہونے کے باوجود ابھی تک زندہ تھیں، حالانکہ ڈاکٹر نے کوئی 4 سال پہلے ہی صرف 2 مہینے کی مہلت بتائی تھی۔